سر ڈونٹ یو فیل ایموشن بھی اصل میں لاجک ہی ہوتا ہے؟ کیونکہ اب مجھے اگر غصہ آنا ہے تو وہ ایک میرا بیہیویئر جو ڈیولپ ہوا ہے وہ ایک ہسٹری کی وجہ سے ہی ڈیولپ ہوا ہے نا, کہ اس بات یہ مجھے بات سنائی دے میرے کانوں کو تو مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے, اور یہ چیز ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے ہر ایموشنل میرے اس چیز کا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایموشن جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, اصل میں تو لاجک ہی ہے, ہم نے صرف اس کو کیٹیگرائز کر کے ایموشن کا نام دینی ہے مشین کی ٹرم میں اگر ہم بات کریں. دیکھیے جی, اگر آپ میرے سے اس عمر میں میرے سے اصل بات پوچھیں گے نا کہ یار تو اپنا, میں 53 سال ہے جی میری, ایسے لوگوں کا خیال ہے یہ 60 کراس کر کے ریٹائر ہو چکا ہے, لیکن میں ہوں 53 کا, کیا کروں, میری شکل ہی ایسی. اچھا, تو اگر آپ میرے سے میرا پرسنل پوچھیں گے نا, میں اس کو اس کی ایک اور طرح سے ایگزامپل دیتا ہوں, پھر آپ کا میرے خیال میں سوال زیادہ میں بہتر سیٹسفائی کر سکوں گا. میرے سے جب کوئی ملتا ہے نا کسی کو کوئی اسی قسم کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے, تو دو لوگ ہیں نا اس وقت نفسیات میں, ایک پرو سائیکو انالیسس اور سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ایک پرو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوائیوں والے. میں پرو سائیکیٹرسٹ ہوں. ٹھیک. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یار دیکھ ببے, انسان نہ مختلف کیمیکل کمپاؤنڈ سے بنی ہوئی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. کوئی کیمیکل جس کو وہ فلم والا کہتا تھا کیمیکل لوچا ہے, وہ میرا منا بھائی MBBS میں. تو دیکھیں جب کیمیکل کی اسٹرکچر کے اندر تبدیلی آتی ہے نا, تو انسان کے مختلف بیہیویئرس نکلتے ہیں, مختلف ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں. اس میں فیئر ہوتا ہے, اس میں لو ہوتا ہے, اس میں افیکشن ہوتی ہے, اس میں لائکنگ ہوتی ہے, اس میں ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو بیسکلی یہ جتنے بھی ایموشنز ہیں نا, اس کی جو بیس کے اندر آپ کے کیمیکل کمپاؤنڈس پڑے ہوئے ہیں, جس کو ہم عام زبان میں ہارمونس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سے کہتا ہوں کہ بیٹا جی آپ نے خالی باتوں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ڈس آرڈر باتوں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں سے ٹھیک نہیں ہونے ہوتے, ان کے ہارمونل یا نیورو ٹرانسمیٹرس میں اتنی زیادہ خرابی ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو دوائی چاہیے ہوتی ہے. یعنی کہ کیمیکل کا جواب کیمیکل ہی ہے. اسی بات کو لے لیجئے کہ جو آپ کا ایموشن ہے وہ اصل میں آپ کی کسی ایک خاص ہارمون کی سکریشن ہے, اور وہ ڈوپامین بنتا ہے, تو ڈوپامین ہے, گابا ہے, سیروٹونین ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں 7 ٹرانسمیٹرس, یہ کسی نہ کسی چیز کے اس کے اندر جا کے ڈیولپ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو دیٹ مینس, اور وہ ٹریگر کب ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو غصہ چڑھ گیا, آپ خوش ہو گئے, دیٹ مینس کہ آپ کا وہ والا جو ان سے ٹرانسمیٹر ہے یا وہ والا جو ہارمونک لیول ہے وہ ٹریگر ہوا ہے, اس نے سیکریشنز کی ہے, تو انہوں کڑی اچھی لگ گئی ہے, تو انہوں بندہ زہر لگ گیا ہے, آپ کو گاڑی کی طرف اٹریکشن ہو گئی ہے. دیٹ مینس کہ کیمیکل سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یس یو آر ویری ویری رائٹ, بٹ میں اس کو بایولوجی کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں گا, اس بغیر اس کے کہ میں سوشل کروں کہ اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس میں ناراضگی ہے اور یہ ہے. میں اس کو کہوں گا کہ یہ جو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے, اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ تھرو بایولوجی ہو رہی ہے. تو ایموشنز بایولوجی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کانشیسنیس ہے صرف برین کے اندر ہی ہے یا باڈی کے اندر بھی ہے, یا باڈی کے باہر بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ باہر کا تو میں اب میں کہوں کہ میرے سے پوچھ لیا تو میں نے ضرور بتانا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں ہیومن برین, دیکھیں ایک بات تو ہم سادہ سی سب جانتے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی بھی بایولوجی پڑھی ہے, یہ دماغ ہے, اس کا ایک پیچھے نروس سسٹم ہے, جو جسم کا انگلی کی ٹو تک کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تک یہ نیورونس نہ جا رہے ہیں یا کمیونیکیٹ نہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ برین از اسپریڈ ان دا باڈی. ٹھیک ہے. انفارمیشن جس طرح سے خون آ رہا ہے جا رہا ہے, اسی طریقے سے انفارمیشن آ رہی ہے جا رہی ہے برین کے مین سینٹر کے اوپر. اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک تو برین کی یہ انفارمیشن ہے نا جو یہاں پہ ہے, یہ ایک اور جگہ پہ تو بہت واضح طور پہ موجود ہے, وہ ہیں جینس. دیکھیں ہم نے جب 8ویں 9ویں والی بھی بایولوجی پڑھی تھی, وہ کیا تھی کہ ایک سیل ہے وہ 2 حصوں میں ٹوٹتا ہے, اور وہ ایپل جو فلانا ٹائم بنا ہوا, ایک لمبی, ہم کمپلیکس بیس کے اوپر نہیں جائیں گے, کوئی بات. تو اس کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جین کے پاس کوئی انفارمیشن یا میموری ہوتی ہے تو اس کا ریپلیکا یا اس کی کاپی بناتا ہے نا, بالکل میموری ٹو میموری جا رہی ہے. دیٹ مینس کہ برین کا ایک اسپیکٹ یا فنکشن جو میموری ہے اور ری سائیکلنگ بھی ہے اور ری پروڈکشن بھی ہے اور ری میکنگ بھی ہے, وہ آپ کے جینیٹک لیول پہ, یعنی کہ آپ کے جسم میں جتنے بھی یہ سیل ہیں ان تمام کے اندر ہر لمحہ وہ کام ہو رہا ہے. So that is why brain is not just restricted to your head,
صرف کھوپڑی میں نہیں پڑا, وہ اپنے نیورونز اور اپنی تنابوں کے ذریعے سے ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے اور وہ ہر وقت وہ والے فنکشنز کر رہا ہے. صحیح ہے. اس لاجک سے تو اسپرم کے اندر بھی کانشیسنس. یس, میں تو بلکہ بھی پچھلے دنوں کسی دوست سے بات ہو رہی تھی, یعنی کہ جب میں نے یہ زیادہ کام سوچنا شروع کیا تو میری جو اسپرٹ کی جو متعلق انڈرسٹینڈنگ ہے جو نہیں ہے, تو اس کے اندر میں یہی تو سوچنا شروع ہوا تھا کہ ماں کے پیٹ سے پہلے میں اسپرم تھا, ٹھیک ہے, زائگوٹ یا فیٹس بننے سے بھی پہلے اسپرم, ملینز آف اسپرم تھے جس میں سے ایک سکسیسفل ہوا تھا اور انڈے کے اندر گھسا تھا اور جا کے بچہ بننا شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اسپرم کو پتہ ہے کہ دوڑنا ہے, کس طرف دوڑنا ہے, کس چیز کے اندر داخل ہونا ہے. اب وہ کانشیس ہے تو یہ کر رہا ہے نا, اس کے پاس کوئی میموری, کوئی فنکشن, کوئی چیز ہے تو وہ کر رہا ہے. دیٹ از وائی اسپرم لیول کے اوپر جا کے اسٹڈی بہت ضروری ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے ہم میل, ظاہر ہے عورتوں کے تو اسپرمس نہیں, وہ تو ایگز ہیں, تو وہ اسپرم لیول پہ جا کے ہم کیا تھے اور اسپرم سے پہلے کیا تھے. ایک تو مذہبی لوگ کہتے نہیں جو ہم عالم ارواح میں تھے, وہ کیا چیز ہے میں نہیں جانتا, اس وجہ سے کہ میں کنٹینیوٹی آف لائف کو تو مانتا ہوں, یعنی کہ یہ جو جس وقت میں ادھر ہوں, میں جب بقول لوگوں کہ میں مر جاؤں گا تو میں ختم نہیں ہوں گا. میرا میں اس کو کہتا ہوں کانشیس کا سفر ہے, یعنی کہ اس کا سفر ہے سیلف کا. تو وہ میں اس سیلف اور کانشیس کا میں ٹرم استعمال کرتا ہوں. روح کی میری ایک ہی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ صرف ایک ہی آیت ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں مفہوم ہے کہ روح کیا ہے, تو کہہ دو امر ربی ہے. تو دیٹ مینس اٹ از سم تھنگ لائک اے سوئچ آف اینڈ سوئچ آن. جو کانشیس کا سوئچ آف اور سوئچ آن ہے, کانشیس زندہ ہو گیا ہے, چلنا شروع ہو گیا ہے, کانشیس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. تو میرے لیے اسپرٹ کانشیس ہے.